شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو رہی ہے، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا عمران ریاض صاحب ایک مرتبہ پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں۔ ان حالات میں سیاسی چپکلش کا چلنا، حکومتیں تحلیل ہو جانا، فلمی انداز چلتا رہا ہے، ایف آئی اے ادارے آ رہے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں اور عدالت سے احکامات آتے ہیں، شیخ صاحب اس کو تالا توڑتے ہیں، حویلی کے اوپر چڑھتے ہیں، کارکنان سے خطاب کرتے ہیں۔ کوئی اس نے سرے محل نہیں بنائے، نہ اس نے ایون فیلڈ فلیٹس خریدے، نہ اس شخص کا کسی بھی طرح سے کسی بھی مقام پر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی پلاٹس نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب طاہر خان۔ آج اپنے ویلاگ کے ساتھ اور آج کے ویلاگ میں سنتے ہوئے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن حالات خیریت سے نہیں ہیں۔ حالات جو میں آج آپ کو خبریں دینے جا رہا ہوں، بہت سارے دوست احباب ان سے واقف بھی ہوں گے، لیکن ان کی تفصیلات کیا ہیں، پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ہم ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں اپنے ویلاگ کے اندر، اور آج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو خبریں مصدقہ اور اطلاعات میرے پاس موجود ہیں، جو میری گفتگو ہوئی ہے، اس حوالے سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ حالات کیا ہیں کہ رات کے اندھیرے کے اندر جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، وہ جناب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب ظاہری بات ہے، ان کی 4 دہائیوں سے زیادہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار رہا ہے، اور نوجوانی سے لے کے اب ان کی عمر جو ہے وہ 72 سال ہے، تقریباً پاکستان کی عمر کے برابر ان کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر رات کے اندھیرے میں انہیں اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ امکان تھا، یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے ان کی جانب سے بھی اور مختلف ذرائع کی جانب سے بھی، پلاننگز ہو رہی تھی کہ انہیں جو ہے وہ دھر لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، اور جو کیسز ان کے اوپر بننے ہیں وہ سب جانتے تھے۔ لیکن رات کے وقت انہیں راولپنڈی سے جب گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقت ایک مزاحمت کا سامنا انہوں نے کیا، اور ہمیشہ سے جس طرح سے ان کے ایک انداز ہے، اپنا دبنگ انداز ہے، اور دبنگ انداز کے اندر بھی پوری ایک سیریل کے اندر رات کے اندھیرے سے لے کے اور اب جس وقت میں ویلاگ اپنا ریکارڈ کروا رہا ہوں شام کے وقت، اب تک مسلسل ان کی جو جتنی بھی خبریں ان کی طرف سے آ رہی ہیں، جتنے بھی بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ دبنگ انداز کے اندر آ رہے ہیں۔ مطلب ایک چیز تو واضح کہ شیخ رشید صاحب چاہے وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ ایک سنگل سیٹ کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ایک بات ماننا پڑے گی کہ وہ ایک عوامی لیڈر ضرور ہیں، اپنے حلقے کی عوام کے ایک مقبول لیڈر ہیں، اور وہ ہمیشہ سے جیتے بھی آئے ہیں۔ نہ صرف انہیں عوام کی سپورٹ ہمیشہ کے ساتھ حاصل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ طاقتور حلقے جو ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ یہ خود بھی مختلف گفتگو کے اندر اور ان کے حوالے سے جتنے بھی سینئرز ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، انٹرویوز ہیں، لوگ ہیں، وہ سب یہ بات کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ انہیں ہمیشہ سے سپورٹ حاصل رہی ہے۔ اب بات ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا، اس وقت بظاہر جو نظر آ رہا ہے، حکومت اور عمران خان، مطلب پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اور دوسری جانب ہے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف۔ اب عمران خان صاحب کا ڈائریکٹلی جو اس وقت محاذ چل رہا ہے، جو ایک محاذ کھلا ہوا ہے، اور یہ چھوٹا محاذ نہیں ہے، یہ ایک بڑا محاذ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اب سے پہلے سیاسی طور پر کچھ بھی ہو، اس سے بھی خطرناک ترین حالات گئے ہیں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو ملتا ہے، اس سے بھی بدترین حالات پاکستان کے اندر رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرح سے معاملات نہیں رہا کہ ایک ملک پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہو، صرف تھوڑے سے چند ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہوں، ریزرو اکاؤنٹس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ سرمایہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان حالات میں سیاسی چپکلش کا چلنا، 2 صوبائی حکومتیں تحلیل ہو جانا، اور انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ کا نہ آنا، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ بڑے سنجیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں، اور پاکستان ایک بند گلی کی جانب جو ہے نا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کل ہی فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن ہیں، اچھا ان کی ضمانت ہو رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ جو شیخ صاحب کے اوپر مقدمات بنے، ان سے پہلے لال حویلی جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا، پھر عدالت کے حکم پر وہ ڈی سیل ہوئی ہے، شیخ صاحب نے وہ ایک پورا ایک سینیریو، پورا ایک ڈرامہ
پورا ایک فلمی انداز چلتا رہا ہے کہ ایف آئی اے ادارے آ رہے ہیں, اس کو سیل کر رہے ہیں اور عدالت سے احکامات آتے ہیں, شیخ صاحب اس کو تالا توڑتے ہیں, حویلی کے اوپر چڑھتے ہیں, کارکنان سے خطاب کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں, ایک شخص جس نے 40 سال سے زائد اس ملک کے اندر سیاست کی ہے اور وہ 7 مرتبہ جو ہیں اپنا ایم این اے بنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں بلکہ وزیر بھی رہے ہیں اور سابق وزیر داخلہ ہیں, اور اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھنے کے بعد اگر کسی شخص کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی چارج شیٹ نہیں ملتی, کوئی اس نے سرے محل نہیں بنائے, نہ اس نے ایون فیلڈ فلیٹس خریدے, نہ اس نے کوئی بنگلات جو ہے نا بنگلے بنائے ہیں, نہ اس نے کوئی فارم ہاؤسز بنائے, نہ اس شخص نے ملک سے باہر کوئی فیکٹریاں لگائی ہیں, ملک کے اندر فیکٹریاں لگائی ہیں, نہ اس شخص نے کوئی یہاں پر ملیں لگائی ہیں, شوگر ملز لگائی ہیں, نہ اس شخص کا کسی بھی طرح سے کسی بھی مقام پر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی پلاٹس نکل رہے ہیں کہ جی اس نے رشوت کے اندر لے لیے ہوں یا کرپشن کے کیسز ہوں یا اینٹی کرپشن اس کے پیچھے لگ گئی ہو. ایسا نہیں ہے. کتنی حیران کن بات ہے نا. عوامی لیڈر اگر ان کے پاس کچھ ملا لے دے کے تو وہ ایک لال حویلی, جہاں وہ 50 سال سے جس گھر کے اندر وہ آباد ہیں, جس حویلی میں آباد ہیں, اس کا کیس بہرحال چل رہا ہے, عدالت کے اندر ہے, لیکن اتنی جلدی کے اندر انن فانن, مطلب لال حویلی کے علاوہ گورنمنٹ کو جس طرح سے عمران خان کے اوپر چارج شیٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا, توشہ خانہ کی گھڑی صرف ملی ہے, اور اس کے بعد جب عدالت میں معاملہ جاتا ہے, عدالت میں معاملہ جانے کے بعد عدالت تفصیلات مانگتی ہے, تو تفصیلات دینے سے بھی آپ کو پتہ گورنمنٹ انکاری کر گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تفصیلات لیک کرنے سے, تفصیلات دینے سے جو ہمارے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ وہ خراب ہو سکتے ہیں. بہرحال جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کے کوئی پراپر کوئی ایسی چیز نہیں مل پائی انہیں, اسی طرح سے شیخ رشید صاحب جس کی سیاست عمران خان سے زیادہ طویل عرصے پہ ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. عمران خان صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ مقبول عوامی جو ہے وہ لیڈر ہیں. عوام سے اگر باہر نکلیں, ان سے جب ہم بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, تو وہ صرف ایک ہی شخص کا نام لیتی ہیں کہ جو اس ملک کو سدھار سکتا ہے, جو اس ملک کو بہتر کر سکتا ہے, جن سے عوام کی جو امیدیں وابستہ ہیں یا عوام جس طرف دیکھ رہی ہے, وہ ایک ہی شخص ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اب دوسری بات ہے وہ ہے معروف صحافی ہیں, اس وقت بہت فیمس ہیں, اور عمران ریاض صاحب ایک مرتبہ پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. پہلے بھی ان کے اوپر مقدمات بنے ہیں. آج ایک ایسے وقت میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے جب وہ جا رہے تھے ملک سے باہر, ٹریول کرنا چاہ رہے تھے, دبئی جا رہے تھے, اور بقول ان کے ایک فیملی کی گیٹ ٹوگیدر تھی, اور یہ آؤٹنگ تھی, 2 سے 3 دن کا ان کا یہ جو سفر تھا, لیکن ایف آئی اے نے انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا. رات کے وقت یہ سارا کام ہوا ہے. آج دن بھر ان کے لیے بھی احتجاج ہوتے رہے. ینگ میڈیا ایسوسی ایشن ہو, جرنلسٹ ہوں, صحافی برادری ہو, سوشل میڈیا ہو, ہر جگہ پہ آپ کو احتجاج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر بھی ان کی کچھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. ان کے لائرز نے بھی بات کی, وکیل صاحب نے بھی بات کی ہے, جو پہلے بھی ان کے وکیل تھے, اور آج بھی اس مقدمے کے لیے بھی وہ پہنچے ہیں وہاں پہ, ایف آئی اے کے آفس پہنچے ہیں, اور اتھارٹیز کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے, جو معاملات ہوئے ہیں. لیکن جو لاہور کے اندر ایف آئی اے نے عمران ریاض صاحب کو جو گرفتار کیا ہے, ان کو لاہور کے اندر رکھا ہوا ہے, وہاں اس کے باہر بھی دن بھر جو ہے وہ مختلف لوگ آتے رہے ہیں, اپنا اپنا احتجاج کمیونٹیز ریکارڈ کرواتی رہی ہیں. عمران ریاض صاحب سے ان کا موبائل اور لیپ ٹاپ بھی لے کے اس آفس سے کوئی اور کسی اور آفس جو ہیں وہ منتقل کر دیے گئے ہیں. اب وہ ایف آئی اے کا کون سا ونگ ہے؟ اوبیسلی سائبر کرائم ونگ ہوگا, جنہوں نے اس کو اٹھایا اور کیا ہے. اداروں کا کام تفتیش کرنا ہے, تحقیق اپنا انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح سے جو مقدمات بنتے ہیں, اس طرح سے انہیں ایک دم سے روکا جانا, یہ سارا سینیریو ہے. شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہو رہی ہے, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ جو پے در پہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تو جو ایک میسج جو جا رہا ہے وہ کلیئر میسج یہی جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف انہیں عمران خان صاحب کی حمایت کرنے پہ, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانے میں, اور ان کی آواز کو پش کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت اس وقت اٹھا رہی ہے. حکومت ان کے خلاف مقدمات بنا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں.
ممکن ہے، ہو سکتا ہے لال حویلی کا معاملہ چونکہ اس وقت عدالت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ وقف املاک بورڈ جو ہے، متروکہ وقف املاک بورڈ ہے، اس کی بات ٹھیک ہو، ان کا دعویٰ ٹھیک ہو، لیکن یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. اس وقت جو ٹائمنگ ہے نا ان مقدمات کے بننے کی اور ان پہ ضمانتیں ملنے کی، یہ سارا کچھ ہونے کی، یہ ٹائمنگ بہرحال یہ ایک ہی کلیئر کٹ میسیج دے رہی ہے کہ جو شخص بھی اس وقت خاص طور پہ جو بڑے ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کی آواز کے اندر آواز ملا رہا ہے، ان کے موقف کی تائید کر رہا ہے، ان کی موقف میں کی ہاں میں ہاں ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں، یا ان کی آواز کو آگے پش کر رہے ہیں، جن سے لگتا ہے حکومت کو کہ یہ ان کے میڈیا کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. یہ ایک نیک شگون نہیں ہے کسی صورت بھی، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں. اس سے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں، آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے بیرونی فنڈنگ کی ضرورت ہے. مطلب ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ چاہیے تاکہ ہم ڈیفالٹ کی جانب جو بڑھ رہے ہیں وہ ہم رک سکیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ڈیفالٹ کی جانب، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، ایسا وقت آئے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، ہماری معاشی صورتحال جو ہے، معیشت کی جو صورتحال ہے، جو اس ملک کا مزدور ہی نہیں، اس ملک کا کاروباری فرد جو ہے وہ بے انتہا پریشان ہے. وہ امپورٹر ہو وہ پریشان ہے، بزنس کمیونٹی پریشان ہے، وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کسی نہ کسی صورت کے اندر کر بھی رہے ہیں، کرب کے اندر مبتلا ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے، اور جا بھی رہے ہیں، اپنے پیسے کو باہر لے کے نکل بھی رہے ہیں. اس تمام تر صورتحال کے اندر جب سیاسی طور پر عدم استحکام ہوگا اور ہم الیکشن نہیں کروائیں گے اور انتخابات کروا کر یہاں پہ جو عدم استحکام ہے پولیٹیکلی، اس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو ہماری معیشت کیسے کنٹرول ہوگی؟ اب پہلے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھوکے روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اب وہ 1 وقت کے کھانے کے لیے نوبت ایسی آ گئی ہے کہ 2 وقت والے 1 وقت کے اوپر آگے. اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے وہی ہوگا جو تھر کے بچوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو، میرا ملک ترقی کرے، میرے ملک کی عوام کو شعور آئے اور اس کو چلانے والوں کو شعور آئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.